اپنی بیوی کا دل پیار سے جیتیے، تلوار سے نہیں۔ کہتے ہیں جو خاوند اپنی بیوی کا دل پیار سے نہیں جیت سکا وہ اپنی بیوی کا دل تلوار سے ہرگز نہیں جیت سکتا، اور جو عورت اپنے خاوند کو پیار سے اپنا نہیں بنا سکی وہ تلوار سے بھی اپنے خاوند کو اپنا نہیں بنا سکے گی۔ کئی مرتبہ عورتیں سوچتی ہے میرا شوہر کا عادت خراب ہے تو میں اپنے بھائی کو کہوں گی وہ میرے خاوند کو ڈانٹے گا، میں اپنے ابو کو بتاؤں گی وہ میرے خاوند کو سیدھا کر دیں گے۔ ایسی عورتیں انتہائی بیوقوف ہوتی ہے اور بہت بڑی بیوقوف ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی اور آپ کے باپ ڈانٹیں گے اور آپ کا خاوند ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ تیسرے بندے کے درمیان میں آنے سے ہمیشہ فیصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے اور خاوند کے معاملے میں اپنے ماں باپ کو ڈال دیا تو آپ نے تو تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال کر خود فیصلہ کر لیا۔ تو جب آپ خود اپنے اور اپنے میاں کے درمیان فیصلہ کر چکی، اب مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر میں ہی سمیٹ لیجئے۔ خاوند کے گھر میں اگر فاقہ سے بھی وقت گزارے گی تو اللہ رب العزت کے یہاں درجے اور رتبے پائے گی۔ اپنے والد کے گھر کی آسانیاں اور ناز و نعمت کو یاد نہ کرنا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹیاں ماں باپ ہی کے گھر میں رہتی رہے، اسے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو زندگی کی ترتیب ہے اسی کو اپنانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر خاوند کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا خاوند کی عادتوں میں سے کوئی عادت خراب ہے تو صبر و تحمل کے ساتھ اس کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہے، سوچ سمجھ کر ایسی باتیں کرے، خدمت کے ذریعے خاوند کا دل جیت لے، تب آپ جو بھی کہیں گی خاوند مان لے گا۔ اور اپنے شوہر کے سامنے زیادہ زبان مت چلائیے۔ کہتے ہیں کہ خاموش رہنا تدبیر کی علامت ہوتی ہے، عقل مند کی علامت ہوتی ہے اور انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے، جبکہ ہر وقت بربراتے رہنا یہ انسان کی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پاؤں پھسل گیا تو بندہ پھر اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر زبان پھسل گئی تو وہ لفظ پھر واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے جس بندے کی زبان بے قابو ہو وہ اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت فرمائے، آمین۔